جنہوں نے اعتبار کرنا چھوڑ دیا تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود جب ٹائم گزرے گا تو ان کی یادداشت کمزور پڑ جائے گی، گزرا ہوا وقت ان کو بھول جائے گا، اور اس طرح سے وہ اب ہی ماننے لگ جائیں گے کہ یہ جو کہہ رہا ہے سچ ہے۔ کوشش کریں، ناب والی بات تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ بتا سکتے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ دو باتیں آپ نے مجھے مزید ایکسپلین کر دی ہیں کہ ایک تو ہمیں شفاف ہونا پڑے گا، حقیقت پسند ہونا پڑے گا، لکا چھپی، لکن میٹی، لکا چھپی، ہائیڈ اینڈ سیک نہیں کھیلنی۔ اگر کوئی احتساب کرنا چاہتا ہے، کوئی مواخذہ کرنا چاہتا ہے، کوئی جاننا چاہتا ہے آپ کے بارے میں، تو آپ نے اس کو پتہ نہیں لگنے دینا، کیونکہ اگر پتہ لگ گیا تو بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ تو اس کے لیے تو سارے کام ایسے کرنے پڑیں گے جن میں کوئی گڑبڑی نہ ہو، جن میں کوئی خرابی نہ ہو، تو یہ تو زندگی کا مزہ ہی گم ہو گیا۔ وہ سارے جو مزیدار کام ہیں یا تو وہ گناہ ہیں یا وہ اخلاقی طور پہ غلط ہیں یا وہ مذہبی طور پہ غلط ہیں۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ بھی کوئی جینا ہے للو؟ وہ پھر ہے ٹرانسپیرنسی، انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کا مطلب ہے جو اندر سو باہر، نو ہڈن ایجنڈاز، نو ڈیزائنز، شگوغل نہیں ہے، شگوغل، ریت میں چھپا چور، دا شگوغل، I was near that۔ تو جو ریت میں چھپا چور ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، مگر کوئی نہ کوئی اس کا کپڑوں کا حصہ اوپر ریت سے نظر آ جاتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہر مجرم، وہ ڈاکٹر واٹسن کے ساتھ کون تھا؟ شرلک ہومز۔ تو شرلک ہومز جو تھا وہ اور ڈاکٹر واٹسن ایک سپائی تھا نا، یہ تھا ڈیٹیکٹیو۔ تو وہ ایک ایسے وقوعے پہ پہنچے، ایک ایسے واقعے پہ پہنچے، تو اس میں ایک کتا بھی تھا۔ تو ڈاکٹر واٹسن نے کہا کہ یہ کتا جو یہاں پہ تھا، اس نے اس سارے واقعے میں ریئیکٹ نہیں کیا، یہ بڑے اطمینان سے جو بھی جرم ہو رہا تھا، جرم کا ارتکاب ہو رہا تھا، اس میں کتے نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا، بھو بھو بھی نہیں کیا اور کاٹا بھی نہیں، بولا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایویڈنس کتے کا ہمیں اس میں مددگار ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو شرلک ہومز نے کہا کہ کتے کا نفسیات یہ ہے کہ اگر وہ کوئی غیر معمولی واقعہ دیکھے تو ریئیکٹ ضرور کرتا ہے۔ اگر اس کو کوئی بندہ جانا پہچانا نظر آئے، اپنا نظر آئے، واقف نظر آئے، تو وہ ریئیکٹ نہیں کرے گا، وہ تو پھر اس کا حصہ ہے نا۔ تو یہ کتے نے جو ریئیکٹ نہیں کیا، لگتا ہے کہ یہ بھی ملا ہوا ہے۔ تو دس از واٹ شرلک ہومز سیڈ، اینڈ دس از واٹ ون آف آر اون جو کھرا ناپتے ہیں۔ کھرا ناپنے کا پتہ ہے آپ کو؟ کھوجی، وہ پہچان لیتے ہیں قدموں کے نشانوں سے کہ چور کون تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ فٹ پرنٹ انالیسز، نقب یہ جو لگائی ہے، یہ سٹائل نقب لگانے کا کس کا ہے؟ گو سٹ کے تنی اتے چڑھے۔ میرا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہنے کا کہ احمد نے یہ کہا ہے کہ جب ہم ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گے، جب ہم شفاف ہو جائیں گے، جب ہم حق سچ پہ چلیں گے، جب ہم نے کوئی ایسی حرکت کرنی ہی نہیں ہے جو غلط ہو،
تو ہمیں کسی سے کچھ چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے ایک پیشنٹ کا TLC ہوا، آؤٹ ڈور ہیں وہ، تو ابا جی پریشان آئے یہاں پہ، ذرا جوش میں بھی تھے، یعنی جیسے نا ایک پریشان ہوا ہوتا ہے بندہ، تو آئے، آ کے کہنے لگے کہ جی مجھے کچھ شک سا پڑ رہا ہے اس کے اوپر، تو آپ اس کا TLC کرائیں، یعنی یورین انالیسس کرائیں فار ڈرگس۔ ہم نے کہا جی فائن، کہتے نہیں ساتھ میں نا بلڈ الکوہل بھی چیک کرائیں، فائن، بلڈ الکوہل بھی چیک کرا دی، یورین، کہتے ہیں جلدی سے آپ نے مجھے بتانا ہے ودن 1 hour۔ اوکے، ان کو نا کو ڈیپینڈنس ہے، ہم روگ ہیں وہ شدید، یہ سمجھتے ہیں آپ، ہم روگ ہونا، شدید کو ڈیپینڈنس ہونا، اپنے کا روگ لگ جانا، یعنی کہ دل بار بار یہ کرنا، ایویڈنس بتا رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، مگر اندر سے ابالا آ رہا ہے کہ جھوٹ ہی ہوگے۔ رزلٹ آ گیا، میتھمفیٹامین پازیٹیو تھی، اور ایک اور چیز بھی، ایک اسٹیمولنٹ اور بھی پازیٹیو تھا، ایمفیٹامین اور میتھمفیٹامین دونوں پازیٹیو تھے، تو الکوہول نیگیٹو تھی، اس کے لیولز کم تھے۔ میں نے ان کو بھیج دیا وہ، اور ساتھ میں بتا دیا، تو کال بھی کر دیا کہ جی آپ دیکھ لیں۔ کہندے نے پھر ڈاکٹر صاحب ٹیم کل دیو تے لے جاؤ اینو۔ مجھے پتا تھا کہ یہ شدید کو ڈیپینڈنٹ ہے، اور یہ ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں۔ میں کہا اس طرح نہ کریے کہ ڈاکٹر صاحب نال میں مشورہ کر لینا، ڈاکٹر صداقت سے، تے جے تسی پھر بھی محسوس کرو تے اسی حاضر ہیں، جدوں فون کرنا ہے کر لینا، مگر میں تے کہہ رہے ہیں صبح 11 بجے میں مشورہ کر کے پھر دساں گا کی کرنا ہے۔ کہنے نے ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا۔ صبح 11:30 12 1 بج گیا، 1 بجے ان کا فون آ گیا، کہندے نے سر وہ کہہ رہے ہیں نام لے کے بیٹے کا کہ رپورٹاں غلط ہیں، تو میں بھی سوچ رہا کہ رپورٹاں کدھروں، ہمیں کہہ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں، تو کہتے ہیں رپورٹ، وہ لڑکا کہتا ہے، پہلے انہوں نے کہا کہ یہ کچھ ایسے اس کے رویے چل رہے ہیں، کچھ معاملہ چل رہے ہیں، اور پھر جب وہ ہم نے ان کو بھیج دیا جیسے انہوں نے کہا تھا، تو صبح انہوں نے کہا کہ یہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ رپورٹیں غلط ہیں۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ کیا ابھی بھی پازیٹیو آ سکتی ہے اگر میں کہیں اور سے کراؤں، یا اب وہ نیگیٹو آئے گی؟ آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے رویے ٹھیک نہیں ہیں، اس کا طریقے ٹھیک نہیں ہیں، رپورٹس کر لی ہیں، آپ کو بتا دی ہیں، مگر شاید ٹرسٹ کی کمی۔ کس پہ وہ مسٹرسٹ کر رہے تھے ویسے؟ وین وی ڈاؤٹ سم ون، دیر از سم ویئر وی آر ڈاؤٹنگ آور سیلفس، سم ویئر۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ جو ہے یہ کچھ گڑبڑ کرتا ہے، یہ خرابی کرتا ہے، پھر آپ ایویڈنس شو مانگ لیتے ہیں، شو بھی مل جائے تو پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں، کہیں اور سے بھی چیک کر لیں۔ تو رجحان آپ کا کیا ہے کہ یہ سچ نہ ہو؟ تو کہتے ہیں کہاں سے کرائیں، جیسے کہ اور ان کو کوئی لیب کا نہیں پتا۔ میں نے کہا جی ساری لیبز کھلی ہیں، شوکت خانم میں اگر ہوتا ہے تو وہاں کرا لیں، چغتائی میں ہوتا ہے تو وہاں کرا لیں، آغا خان میں ہوتا ہے تو آغا خان میں کرا لیں۔ کہتے ہیں پر اب فائدہ ہے۔ میں نے کہا جی میں کیا کہہ سکتا ہوں، نہیں تسی یہ دسو کنے فیصد چانس ہے؟ میں کہا سوری مینوں نہیں پتا کنے فیصد چانس ہے، وہ راتی ساری پانی پیندا رہا ہے یا کی کردا رہا ہے، ہن تانوں لے کے جائے گا، کی کرے گا، نکلے گی نہیں نکلے گی۔ I cannot tell you. I can only tell you what جو رپورٹس آئی ہیں میں نے آپ کو بتا دی۔ تو کئی دفعہ جو کو ڈیپینڈنس ہے وہ ہمیں سامنے کی چیز پر بھی یقین نہیں کرتی، مگر شفاف ہونا بہرحال ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ حق سچ پہ چلنا، شفاف ہونا،
حقیقت جو بھی ہے اس کو ماننا، شیئر کرنا. جس نے کوئی جرم کرنا ہی نہیں ہے، دیکھیے چھپانا کس چیز کو پڑتا ہے؟ کوئی غلطی کی ہو، اسی کو چھپانا پڑتا ہے نا. تو اگر ہم نے کچھ غلطی نہیں کی، کچھ ہم نے چھپانا ہی نہیں ہے، تو پھر تو وی آر اوپن لائک اوپن بک. کبھی کبھی انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. جب غلطی ہو جائے تو پھر اپنے جو بھی ہمارے سرپرست ہوتے ہیں یا ہمارے کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں یا ہائر اتھارٹی ہوتی ہے، اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ ایک دفعہ مجھ سے ہوا ہے، آئندہ نہیں کروں گا، تو ابھی اس کو ڈھانپ دو، چھپا لو. تو جب وہ آپ اس کے ساتھ مل کے چھپائیں گے تو پارٹنرز، وہ کہتی ہیں ان کی امی کے پارٹنرز ان کرائم ہو جاتے ہیں، الائنس ہو جاتا ہے، شریک جرم ہو جاتا ہے. We cannot bring anyone here. We don't have the right unless we are given that right. We did not. We won't. دیکھیے ہم چور نالو پنڈ کالی تو نہیں ہو سکتی نا. چور نالو پنڈ کالی سمجھتے ہیں آپ؟ تو ہم تو اس سے آگے چلیں گے تو وہ تو کو ڈیپینڈنٹ ہے ابا جی. تو وہ آ کے ہمیں کیا کہیں گے 2 دن بعد 3 دن بعد؟ کو ڈیپینڈنٹ کیا کہیں گے؟ انہوں نے ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ غصے میں یہ تکلیف، اصل میں نا وہ ہی از گوئنگ تھرو کینسر ٹریٹمنٹ، دا فادر، اینڈ ہی ہیز ہیڈ 7 chemo session, and he is emotionally vulnerable and he is in distress and pain, and he cannot take this distress anymore کہ پھر اینا علاج ہوا ہے تو پھر بھی اتھے دا اتھے کھلوتا ہے. It's difficult. It's very emotionally agonizing. تکلیف دہ ہے یہ. تو وہ کہہ رہے تھے کہ چیک تو کرنا ہے مگر سچ نہ ہو، سچ نہ ہو. یہ انسان ہے نا، انسان ہے، انسانوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، ان کے ایموشنز ہوتے ہیں، ان کے جذبات ہوتے ہیں. جب تک کہ فیملی تگڑی نہیں ہوگی، فیملی جب تک تگڑی نہیں ہوگی تو چور چوری سے جائے سینہ زوری سے نہ جائے. ویسے وہ دوسرا جملہ چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. تو جب تک کہ فیملی تگڑی نہ ہو، فیملی ایک پیج پہ امی ابو بہن بھائی ایک پیج پہ نہ ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے. اگر فیملی جو ہے نا ایک پیج پہ نہیں ہے نا، بھائی کچھ سوچ رہے ہیں، بہن کچھ سوچ رہی ہیں، امی کچھ سوچ رہی ہیں، ابا جی کچھ سوچ رہے ہیں، وہ ٹریٹمنٹ میں ان اینڈ آؤٹ، آؤٹ اینڈ ان ایسے ہی ہوتا رہے گا. سنا آپ نے یہ بات نا کہ دے شوڈ بی آن دا سیم پیج، آن دا سیم پیج ود دا پیشنٹ، بٹوین دیم سیلوز. پیشنٹ کا تو ایک ہی نقطۂ نظر ہے کہ مجھے یہاں سے لے چلو. وہ ایسے سے نفیس آئیڈیاز پیش کرتا ہے پیشنٹ کہ امی ابو آپ بزرگ ہیں، آپ کو دور سے آنا پڑتا ہے، آپ کو پاؤں میں سوجن ہو جاتی ہے، آپ مجھے اسلام آباد شفٹ کر دیں، وہ آپ کے گھر کے قریب پڑتا ہے. ان آل ہز آنیسٹی وہ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں، کو دل سے کہہ رہا ہوتا ہے. آپ اسلام آباد مجھے شفٹ کر دیں، وہ آپ کو قریب پڑے گا، یہاں پہ اتنی دور ایک ہی تو علاج ہے، بلکہ وہاں تو بہتر علاج ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک باری مینو کوئی چیز ایک جگہ پہ اس کو آپ ہلا دیں نا تو پھر وہ رولنگ سٹونز گیدر نو موس. سنی ہوئی ہیں گلاں ویسے. وہ ایک دفعہ ہل جائے پھر باقی پھر اگلا سٹیپ لے لیں گے، 1 step at a time. یہ اندر سے جو آتی ہیں ایسی ایسی نفیس آئیڈیاز،
in all earnest. کہتے ہیں آپ نے مجھے یہاں پہ ایڈمٹ کرا دیا, میری تعلیم کا سخت حرج ہو رہا ہے, تعلیم میری بیچ میں رک گئی ہے, میری تعلیم کا کیا ہوگا؟ یہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہاں پہ ایڈمیشن کراتے ہوئے مجھے سوچا آپ نے میری تعلیم کا کیا ہوگا؟ میری تعلیم ادھوری رہ جائے گی, کیا ہوگا میری تعلیم کا؟ اس کی انٹرپریٹیشن والدین کو کرنی کیا چاہیے اصل میں, اور کرتے کیا ہیں؟ وہ یہ ان کو کہہ رہا ہے کہ دیکھیں یہ جو آپ نے مجھے ایڈمیشن دی ہے, ایڈمیشن یہاں پہ علاج کے لیے کرایا, یہ اہم نہیں ہے, میں ینگ آدمی ہوں, میری تعلیم بہت اہم ہے. تو والدین کو یہ انٹرپریٹ کرنا چاہیے, ترجمہ کرنا چاہیے کہ جی 3-4 دنوں سالاں دا بگڑیا ہویا اینی جلدی رستے تے پی گیا ود ان فیو ڈیز کہ وہ اپنی تعلیم کے متعلق بات چیت شروع اس نے کر دی ہے, تو اگر وہ ٹریٹمنٹ قبول کر لے, مکمل کر لے, تو پھر تو انشاءاللہ ولی اللہ ہی بن جائے گا. مگر اس کی اتنی زیادہ اوتھینٹسٹی, اور اس کی اوتھینٹسٹی زیادہ ہوتی ہے یا اس کے والدین شدید ہم روگ اور شدید کو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں؟ اصل بات کیا ہوتی ہے؟ شدید کو ڈیپینڈنٹ. وہ کہتے ہیں وہ سچی گل کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے سچ ہی کہہ رہے ہوئے, کیونکہ ان کا دل کرتا ہے کہ یہ بات سچ ہو. They want it obviously. حالانکہ they have tried and tested him many times over. کئی دفعہ آزما کے دیکھا ہے, آزمائے ہوئے کو ایک موقع اور دو. اور یہ جو میڈیکل سائنس ہے ہمارے جو ڈاکٹری کی ہوتی ہے, اس کے اوپر یہ ہے CMH, میڈیکل آرمی میڈیکل کور, AMC آرمی میڈیکل کور. اس کا نشان پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ایک بیچ میں کوئی اور اس کے ارد گرد سانپ, ایسے سانپ سے تشبیہ کیا ہے؟ بیماری, illness. تو can we give illness a second chance where we are already vulnerable? If we are already vulnerable, اگر ہم پہلے ہی دکھے ہوئے ہیں, کمزور ہوئے ہیں, لاغر ہوئے ہیں, تو ہمیں نشے کو ایک چانس اور دینا چاہیے. کیا طریقہ اپنانا چاہیے کہ ہم اور ہمارے جو کسٹوڈینز ہیں وہ نشے کے خلاف مضبوط ہو جائیں؟ کتنے دن میں مضبوط ہو سکتے ہیں؟ پنشمنٹ از ون وے جس سے کہ آپ بیماری سے بیماری کو پیچھے ہٹا سکتے ہیں. بیماری کو پنشمنٹ مل رہی ہے یا بندے کو؟ بندے کو. پنشمنٹ میں یقیناً اس سے سامان اٹھوایا جاتا ہوگا. پنشمنٹ میں کیا 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 جاتا ہے؟ ہاں, موومنٹ ریڈیوس کر دی. کہتے ہیں آپ نے اب جو ہے نا موو نہیں کرنا, موومنٹ چین ڈال دی, شیکلز. کیسے ریڈیوس ہوگی آپ کی موومنٹ؟ اگر موومنٹ بڑھا دیں پھر تو اوکے ہے نا, پھر تو نو پرابلم, پکی بات ہے. پھر چاہے 100 days بھی ہوں تو ناٹ اے پرابلم. آپ کے نزدیک موومنٹ کو نزدیک کر دیں آپ کے, یا آپ کو موومنٹ کے نزدیک کر دیں؟ نہیں, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی سائیکی آف دا پرسن. اگر آپ کی موومنٹ زیادہ ہو جائے, دوڑ کیسی ہے آپ کی؟ آر یو اے گڈ رنر؟ آر یو این ایتھلیٹ؟ 6 kilometers you can run and you can say catch me if you can. I float like a butterfly and I sting like a bee. Catch me if you can. Dun, 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 dun. So we should take a chance on him. MashaAllah, he's a good athlete. His movement should not be restricted. ہماری بھی تو اپریہینشنز ہوتی ہیں نا. ہماری اپریہینشنز بتائیں کیا ہے, موومنٹ کیوں کم ہوئی ہے؟
ਮੁੰਡਾ ਨਾਸੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਮੈਨ ਆਫ ਯੋਰ, आजमा के देखो, कहते हो ना, कहते नहीं यकीन नहीं आ रही, आजमा के देख लो। वो जो आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है ना, वो आपकी सेफ्टी के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। सेफ्टी फर्स्ट। वाई से असल में ना, आई हैव डेवलप्ड लव, आई कैन नॉट सी यू अवे। एक ख्वाहिश या एक इनको एक पेश की या थ्योरी पेश कर दी मैंने हसीब को। क्रेविंग्स की बात हो रही थी, असल में पूछ रहे थे क्रेविंग्स के मुतालिक। इनकी सिस्टर पूछ रही थी इनसे कि क्रेविंग्स क्या होती हैं, क्रेविंग कितनी देर लास्ट करती है, इस तरह की बात पूछ रही थी कि व्हाट आर यू लर्निंग देयर। ब्रेन की ये बीमारियां भी इन्फेक्शियस होती हैं अगर हम लाइक माइंडेड लोगों में चले जाएं या हम उस जगह पे चले जाएं जहां पे स्लिपरी फ्रेंड्स, स्लिपरी प्लेसेस, स्लिपरी टॉक। इससे क्या नतीजे निकलते हैं, हमारा दिमाग चेंज हो जाता है। आपको क्या लगता है, गालिब जो थे या जो शोरा होते हैं वो थोड़ी बहुत ही टुनकी कर लेते हैं? ये शोरा जो होते हैं, शायर लोग, उनमें कोई रुझान होता है वलीद भाई पीने पिलाने का? लगता है ना। अल्लाह जन्नत बख्शे, एक शायर हैं जिनके पंजाबी मैं नाम नहीं लूँगा, पंजाबी शेर हैं। कुछ ते उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोक भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। सानू मरन दा शौक भी सी, कबर विच जेड़ी रात आनी हो आनी है, सानू मरन दा शौक भी सी उतों। तो वो हमारे पास अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में आए, मुशायरे में हमने उनको बुलाया। कहते ने मैं तो नहीं पढ़ सकता शेर डॉक्टर साहब, मेरा ज़हन ही नहीं, रुझान ही नहीं। असी क्या जनाब हुक्म करो। कहते ने कोई एहतमाम करो। असी क्या एहतमाम की करिए ताड़ा एहतमाम? कहते हैं शायरों को बुलाया आपने, कोई सबू हो, कोई जाम हो, कोई सुराही हो, कोई सरूर हो। असी क्या जनाब भाई बाप शायर साहब सर, हमारे पास ये लवाजमात नहीं है। कहते ने चलो फिर बेंजोडाइज़पिन या गोलियां खवा दो। ही सेड दैट वी हैड टू प्रोवाइड हिम, अदरवाइज मुशायरा फेल हो जाना। डॉक्टर तो तानू पता है ना, फौरन यस करन दे राजी होंदे ने। तो हाँ, आपको नहीं हेल्प देनी तो किसको देनी है? आपको बेचैनी है, आपको एंग्जाइटी देते हैं। कहते ने मैं ज्यादा तो नहीं, 0.25 लिख दें आप, बाकी नंबर मैं खुद पूरे कर लूँगा। एंग्जाइटी वास्ते थोड़ी यारी है कि बेवफा नहीं कहलाना चाहता। 10 साल से पी रहे हैं तो 1.5 साल की वो थी, वो तो छोड़ दी। पुराने दोस्तों का तो, पुराने चावल और पुराने दोस्त जो हैं वो तो फिर नहीं छोड़। वो डॉक्टर साहब बड़ी मजे की बात कहते हैं, डॉक्टर साहब के कहते हैं देयर इज नो सच थिंग एज अ विंटेज वाइन एंड एवरीथिंग। डिकोसलें चीजें महंगी करके बेचने की। जो माइंडसेट एडिक्शन का था ना, जो एडिक्शन के दौरान आपकी सोचें थी, नेगेटिविटी थी, सोचें थी, रवैये थे, एतकादात थे, अगर आप उनको कंटिन्यू करेंगे आप एडिक्शन नहीं छोड़ सकते। विद द सेम माइंडसेट, with the same beliefs, the same thoughts, the same emotions, you cannot stop addiction. गंदे लीरो लीर कपड़े, बदबूदार पाटे पुराने कपड़े ना तो लो। वो क्या है बुल्ले शाह का शेर जे ते क्या था, समथिंग लाइक दैट कि अगर डड्डू मच्छियां जो है ना, जे रब नातियां तोतियां मिलदा ते मिलदा डड्डुआं मच्छियां नू। हाँ जी, अगर आपने अपना माइंडसेट एडिक्शन पैटर्न का माइंडसेट नहीं चेंज किया, आपका ख्याल आप एडिक्टिव बिहेवियर से बाहर आ जाएंगे, एडिक्टिव रवैयों से बाहर आ जाएंगे आप माइंडसेट चेंज किए बगैर। हर कोई ये चाहता है कि हम अपने सेम माइंडसेट, सेम ज़हन, सेम एतकादात, सेम सोचें, सेम रवैये, सेम इमोशंस जारी रखें, नेगेटिव सोचें जारी रखें, परागंदा ख्यालात जारी रखें।
ਧੋ ਲਿਆ, ਨਹਾ ਲਿਆ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ, ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, از دیٹ اوکے؟ خوشبو لگا لیتے ہیں, اوپر کیموفلاج کر لیتے ہیں, اندر وہی ہے, ظاہر چینج کر لیتے ہیں, باطن وہی ہے. ڈو یو تھنک ایڈکشن ول فنش؟ پیرنٹس کو اور آپ لوگوں کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کاسمیٹک میک اپ، کاسمیٹک جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ اوپر سے اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں، یہ جب تک بون ڈیپ نہیں ہوگا، بون ڈیپ، سکن ڈیپ نہیں، بون ڈیپ، آپ کو نہ صرف اپنے مائنڈ سیٹ کو نہلانا پڑے گا، آپ کو اس کو کلین کر کے ریپلیس کرنا پڑے گا ود اے نیو مائنڈ سیٹ. ڈونٹ لیٹ اینی بڈی پرووک یو، بیکاز کچھ گھروں میں ابھی تک ان کے پیرنٹس نے مائنڈ سیٹ چینج نہیں کیا، یا ان کے گھر والوں نے مائنڈ سیٹ نہیں، تو وہ پرووک کر دیں گے. آپ کہیں گے میں نے تو پرووک ہو کے ڈرگز کی ہیں، الکوہل کی ہے. نہیں، won't work. بلیم کس پہ آئے گا؟ نہیں، پیرنٹس پہ. آخر آپ واپس انڈور، یا اللہ نہ کرے جو انڈور نہیں ہو سکتے، if they are left to their whims then they lose their lives, if they are left to the streets. تو اپنا جو ایڈکٹیو مائنڈ سیٹ ہے نا، جو ذہن ہے، وہ نیگیٹو سوچیں، وہ بلیف سسٹمز، وہ ایموشنز چھوڑنے پڑیں گے. اور ایک میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں، میں آپ کو ایک ٹپ دے کے جا رہا ہوں. مجھے بتائیے، کیا کسی چیز کا ارادہ کرنے سے کچھ تھوڑا سا فرق پڑتا ہے؟ نیت سے کچھ فرق پڑتا ہے؟ اعمال پہ کچھ اس کا فرق پڑتا ہے؟ تو روزانہ کتنی دفعہ نیت کریں؟ 100 دفعہ نیت بار بار کریں. ہو سکتا ہے اس سے اعمال بدلنے لگیں، اس سے آپ کی کیمسٹری چینج ہونے لگے. کیمسٹری کیسے چینج ہوگی؟ نیت سے کیمسٹری چینج ہو سکتی ہے، ایموشن چینج ہو سکتے ہیں. یہ لیمو ہے، لیمو. کس کس کو لیمو پسند ہے؟ چرگا بھی ہے، اور ساتھ میں سیلڈ بھی ہے. اسپائس بھی چاہیے؟ کون سی والی؟ تندوری. یہ لیمو، یہ کاٹا، آئی خوشبو، اور کھٹا ہے، اور یہ اس پہ ڈالا. ویژولائزیشن سے کچھ فرق پڑا؟ ویژولائزیشن سے کچھ لگا کہ جیسے سچ مچ؟ نیت ود ویژولائزیشن. انٹینشن سے کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نے انٹینشن آپ کو بتائی، تو اس سے آپ کے جذبات پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ مجروح ہو جاتے ہیں. آپ نے مجروح کر دیا. بیکاز اف یو آر ان ٹوٹل سینسز یو ول accommodate the speed, the brake. But if you are high, not being high on life, motor ko, you nailed it. تو ساری بات ختم کرنے، انٹینشن آپ بنائیں پلیز. تسبیح آپ نے دیکھا پکڑی ہوتی ہے لوگوں نے تسبیح، تاڈے نال گلا کر رہے ہیں تے تسبیح کے دانے چل رہے ہیں. کہتا ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو تسبیح کے دانے. کہتے ہیں ہمارا زبان تر ہے، یہ جو میں ذکر ہے نا وہ زبان تر ہے، میرا دل ذکر کر رہا ہے. تو تسبیح کے گن نہیں رہا ہوں دانے میں. تو یہاں پہ دل میں اپنے ولنگ ویز کا ایچ اینڈ ایوری ڈے یو وانٹ ٹو کلینس، یو وانٹ ٹو ڈیٹاکس، ڈیٹاکس یور ہارٹ. یو ہیو ہرڈ دا ورڈ بینگ مائنڈفل. Become heartful. Your heart, nobody knows about your heart. Nobody else. Allah knows and you know. Cleanse your heart. That life is over. Which life? Addiction life.
substance addiction, thought addiction, negative thought addiction, it's all over. I'm a changed man. I've changed inside out. Addiction khatam. Then don't test yourself. उसके बाद टेस्ट ना करने चल पड़ना. हम हैं आदम की औलाद. Humans are bound to they can not check ना करना यार. Please abstain, remain away from slippery. जो ही आपको पहले थॉट आता है ना सुरगट का, पहली फतह किस पे हासिल करो? सिगरेट. डिले, डिस्ट्रैक्ट, डिस्टेंस, डिस्टॉर्ट, रीलेबल, रीएट्रीब्यूट, रीफोकस. आपको कुछ सिकंदर आजम बनने की जरूरत नहीं है. यू कैन बी विक्टोरियस ईच एंड एवरी डे. तो प्लीज रोजाना विक्ट्री हासिल करें. आप चाहते हैं विक्ट्री हासिल करना, जो आपकी क्रेविंग है ना, जो आपका एक्लीज हील है, एक्लीज हील. एक्लीज हील समझते हैं? एक्लीज कौन था? ही वॉज अ वॉरियर. फिल्म देखी है उसकी, ब्रैड पिट की. उसको मारते कैसे हैं ब्रैड पिट को? हील पे. क्योंकि उसकी अम्मी जो थी या जो भी उसकी निगहदाश्त कर रही थी, उन्होंने उसको एलेक्सर ऑफ लाइफ में डिप किया था कि उस पर कोई चीज असर ही नहीं कर सकती. ही वॉज सच अ वॉरियर, बेडर नडर वॉरियर था. उसके साथ वो लड़ रहा था ट्रॉय का. तो उन्होंने कहा इसको मारने का एक ही तरीका है, इसकी हील में ना तीर मारो. वहां वो जब उसने डिप किया था ना तो पकड़ा हुआ था ऐसे उल्टा नहीं, इसको एक्लीज को पकड़ा हुआ था. छोटा बच्चा था, उसको डिप किया था तो उसकी जो हील थी वो उनके हाथ में, उसकी अम्मी के हाथ में थी. तो उस पर पानी टच नहीं हुआ. एलेक्सर ऑफ लाइफ, आबे हयात उसको नहीं टच किया. तो वो उसका वीकनेस थी. वहीं पे उन्होंने तीर मारा. इतना बड़ा वॉरियर. आपको बड़ा वॉरियर होने के लिए जंकी प्राइड नहीं चाहिए. आपको रोजाना फतह मिलेगी जब आप अपनी वीक मोमेंट्स को विन कर लेंगे. होती हैं उस्मान आपकी वीक मोमेंट्स, कोई कमजोर लम्हे आते हैं, उसमें मदद हासिल कर लें ताकि आप तगड़े हो जाएं. अकेले ना रहें, हंग्री ना रहें, एंग्री ना रहें, लोनली ना रहें, टायर्ड ना रहें. किसी की मदद हासिल कर लें ताकि आप हार ना जाएं. कितनी दफा आपने जीतना है? रोजाना. और किसके खिलाफ जीतना है? सेल्फ मास्टरी इज द बिगेस्ट मास्टरी. क्यों जी उसामा? तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? जो हमारे प्यारे यहां पे फंसे हुए हैं ना, उनको किस चीज की लत लगी हुई है, किस चीज की उनको मसला है? एडिक्शन है. एडिक्शन है उनको. एडिक्शन है. किस चीज की एडिक्शन है? सब्सटेंस की एडिक्शन है. और असल में उसके पीछे उनको थॉट की एडिक्शन है. वो खास थॉट सोचते हैं तो कैस्केड चल पड़ता है. ठीक है, तो वो फिर उस तरफ चल पड़ते हैं. फिर वो ना ज़ॉम्बी बन जाते हैं. मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं. दे बिकम ज़ॉम्बीज बिकॉज नाउ ज़ॉम्बी क्या होता है? उनका दिमाग किसी चीज ने हाईजैक कर लिया होता है. दे कैन नॉट थिंक देमसेल्फ. वो जब उस थॉट में पड़ जाते हैं तो उनसे वो गलती हो जाती है जो कि जब वो सेन माइंड में होते हैं तो वो नहीं कर सकते. हमारे जो थॉट डिसऑर्डर्स हैं या हमारे जो मूड डिसऑर्डर्स हैं, उसमें भी तो ये होता है कि ब्रेन ओवरटेक, गलत जो ब्रेन का हिस्सा होता है वो ओवरटेक कर लेता है. तो ये जितने लोग हैं उनके थॉट में मसला है या मूड में मसला है, या उन्होंने लर्न कर लिया ना किसी चीज से, मोहब्बत लर्न कर लिया सब्सटेंस से, तो वो है एडिक्ट्स जो कोडिपेंडेंट है. कोडिपेंडेंट. अच्छा, आपको लगता है कि ये जो होते हैं जितने भी एडिक्ट्स, उनमें कभी भी हेट्रेड नहीं आती टुवर्ड्स ड्रग्स? they all at times hate drugs. इसको कहते हैं एनमेशमेंट. एनमेशमेंट का मतलब लव हेट उनका आपस में गुत्थम गुत्था हो गया, फंस गया वो. ये जो को डिपेंडेंट होते हैं ना, इनको अपने लव्ड वन से उसी तरह मोहब्बत हो जाती है और नफरत भी हो जाती है.
At the same time, they love them, they hate them. I love you, I love you, I. یہ کیا ہوتا ہے اس طرح؟ وہ کیا اس سے اینڈ کیا ہوتا ہے؟ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ کنفیوژن. I love you, I hate you, I love you, I hate you. تو کو ڈیپینڈنٹ کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے؟ کو ڈیپینڈنس کیا ہوتی ہے اب آپ بتائیں؟ کیا روگ لگا ہوتا ہے ان کو؟ روگ یہی ہوتا ہے جو میں نے عرض کیا ہے، ایڈکشن ہوتی ہے ان کو. ان کو کس کی ایڈکشن ہوتی ہے؟ کسی شخص کی ایڈکشن ہوتی ہے. وہ شخص کون ہے؟ وہ کون سا شخص ہے جو بیمار ہے؟ وہ رینل ڈائلسس کا ہو سکتا ہے، وہ IHD کا ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایسا جو ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے. وہ ڈیپینڈنٹ ہے ان پہ، اور وہ اس پہ، اور وہ شخص کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ ہو سکتا ہے سبسٹینس پہ ہو. اور یہ کس پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ اس شخص پہ. دس از کالڈ کو موربیڈیٹی. سمجھتے ہیں کو موربیڈیٹی؟ موربڈ اینڈ کو موربڈ. مورٹیلٹی وہ جو مار دے، موربڈ جو ڈیزیز میں لے جائے، موربڈ. کو موربڈ کوئی اور کنڈیشن جو ساتھ میں اور خرابی پیدا کر دے. ڈیپینڈنٹ اینڈ کو ڈیپینڈنٹ. کچھ میں سمجھا سکا آپ کو؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کو ڈیپینڈنسی اگر نکال دی جائے تو ایڈکشن آخری دموں پہ آخر کار دم توڑ دے گی. سر مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آئی کہ ایڈکشن یا کو ڈیپینڈنس بھی ایک ایڈکشن ہے، اور ایڈکشن یا ایڈکٹیو بیہیویئرز کا حل صرف یہ ہے کہ جس چیز کی ایڈکشن ہو وہ کام کے آگے ہم گھٹنے نہ ٹیکیں، وہ کام نہ کریں. ہمارا برین جو ہے جتنی دفعہ ہم اس کے آگے گھٹنے ٹیکیں گے اس کو یہ میسج جائے گا کہ تم اس چیز کو سسٹین یا اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے گیو ان. اگر ہم گیو ان کرنا چھوڑ دیں تو ہمارے ایڈکٹیو بیہیویئرز ختم ہو سکتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.